ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے خیبر سے لے کے کراچی تک آج معاملات ہم نے ٹیک اپ کرنے ہیں۔ اس میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یونان کے اندر جو کشتی کا حادثہ ہوا ہے اس کے اندر 5 پاکستانی جو اللیگلی اسمگل ہوئے تھے اس ایریا میں 80 کے قریب پاکستانی سفر کر رہے تھے، 175 لوگ سوار تھے ان کشتیوں کے اندر، ان کی ہلاکت کی خبر ہمارے سامنے آئی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا 2023 میں ایک بہت خوفناک واقعہ ہوا، میں نے خود اس واقعے کی کوریج کی، ہم پھر اس جگہ پر گئے جہاں سے لوگ اسمگل ہو کر یونان کے ذریعے یورپ میں داخل ہو رہے تھے، اور ہورنڈس سٹوریز ہمیں سننے کو ملی کہ کس طریقے سے انسانی اسمگلنگ کا یہ مافیا جو ہے وہ دندناتا پھرتا ہے۔ تو یہ ٹریجڈی دوبارہ ریپیٹ ہوئی ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ اسمبلی کے اندر باتیں چل رہی ہیں متوازی ان ٹریجڈیز کے کہ ہم نے سیاسی سدھار کیسے لے کے آنا ہے۔ ٹاکس کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے کہ یہ مذاکرات ہی بن گئی ہے، مذاکرات کو فٹ بال بنایا ہوا ہے۔ سنجیدہ معاملہ، جمہوریت کو چلانے کا معاملہ، قومی اسٹیبلٹی لانے کا معاملہ، اب آپ کو ہر طرف سے اس فٹ بال کو ٹھڈے لگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ خیبر پختونخوا کے اندر پورم کے علاقے میں اگرچہ جرگہ ہو گیا، وہاں سے خبریں کیوں آ رہی ہیں کہ اینٹی ایئر کرافٹ گنز تک ڈپلوائے کی ہوئی ہیں، بنکرز باقاعدہ بنے ہوئے ہیں۔ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ پنجاب میں ان حالات میں ایم پیز کی اور منسٹرز کی تنخواہوں میں 526% اضافہ کیوں ہوا؟ پہلے جو 75,000 لیتا تھا اب 4.5 لاکھ لیا کرے گا ایم پی، جو منسٹر 1 لاکھ پر تھا 9 لاکھ روپیہ تنخواہ وہ کلیم کیا کرے گا۔ ان تمام معاملات کا احاطہ کریں گے۔ ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سمر ہارون بلور صاحبہ، عوامی نیشنل پارٹی کی ریپرزینٹیو، آپ کا بہت شکریہ۔ ان کے برابر میں علی موسیٰ گیلانی صاحب، پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر، ان کا بھی شکریہ۔ جنید اکبر خان صاحب تحریک انصاف کی طرف سے ان کا بھی شکریہ، اور بلال اظہر کیانی صاحب مسلم لیگ نواز کی طرف سے ان کا بھی شکریہ۔ جو یونان والا معاملہ ہے اس کے اوپر سمیرہ خان ہماری رپورٹر اور محسن خالد گجرانوالہ سے ہمیں جوائن کریں گے، لیکن وہ پروگرام کے بعد میں ہم لے کے آئیں گے۔ اتنی تنخواہوں میں آپ نے اضافہ کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن بہت پیسے آ گئے کیا پاکستان میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلعت صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے یہ ایک فیصلہ کیا ہے جی پنجاب اسمبلی نے، اور آئی تھنک شاید پنجاب کیبنٹ نے ڈیسیجنز ہوئے ہیں۔ I don't have much more context than this to be honest. میں صرف آپ کا ایک اورینٹیشن لینا چاہ رہا ہوں کہ کیا واقعتاً یہ ایک جو سمبلزم ہے اس کا کہ لوگوں کی مشکلات دیکھیں، ہم نے بیلٹ ٹائٹننگ کا کہا ہوا ہے، ہر طرف سے ہم ہاکار مچا رہے ہیں، ڈالرز کے لیے ہم IMF کے پاس جا رہے ہیں، اس کا پولیٹیکل سمبل اتنا برا ہے۔ اس میں طلعت صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں چاہے پبلک سیکٹر ہو، ہم سول سروس ریفارم کی بھی جب بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یس the machine should be lean but people should be rewarded for the quality of work، یا جو بھی اس کام کی نوعیت ہے، سیریسنس ہے یا اس کی امپورٹنس ہے، اس کے تحت ہونا چاہیے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اس طرح ہی ہوتا ہے، بٹ پرائیویٹ سیکٹر میں 1 لاکھ سے 9 لاکھ آپ کی نہیں بڑھتی ہے، 67,000 سے 87,000 سے۔ میں آپ کو بتاؤں پرائیویٹ سیکٹر میں شروع 9 لاکھ سے ہوتی ہے۔ That's fine، لیکن وہ ٹیکس اس حساب سے نہیں۔ صاحب بات یہ بات ہے I don't have the context for the amount of increase but all I want to say is کہ دیکھیے آئی تھنک میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک یہ جو پرسیپشن ہے جی قومی اسمبلی کے ممبران کی کہ ایوری ون از ویل آف، دیٹس ناٹ دا کیس۔ بہت سارے ممبرز ہوتے ہیں قومی اسمبلیز میں بھی، پروونشل اسمبلیز میں بھی، جن کا واحد ذریعہ معاش یہی ہوتا ہے دا سیلری دیٹ دے گیٹ۔ دیر آر ممبرز لائک دس۔ تو اس میں جی دیکھیں میرے خیال سے مناسبت سے ہر شعبے کے اندر سیلریز کا انکریز دیکھا جانا چاہیے۔ میں اس سے کلام کر ہی نہیں رہا، میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کنسٹیچوئنسی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جس کے بہت سارے مسائل ہوں گے، اس کا جو سمبلزم ہے، اس کی جو ٹائمنگ ہے اور اس کی جو انارمٹی ہے، اس کے اوپر کوئی ریفلیکشن؟ یہ تو دیکھیے جی ایک ایسی چیزیں ہیں جو سیاسی طور پہ ہمیشہ ہی کسی بھی وقت کسی بھی ملک میں ایسی کوئی چیز ہو تو اس کے اوپر اس طرح ہی بات ہوتی ہے، مگر میرا خیال ہے ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جس امپورٹنس کا کام ہم لے رہے ہوتے ہیں اس لحاظ سے آپ کمپنسیشن بھی ہوتی ہے، اور یہ دنیا کا معیار ہے۔ مگر آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو آر سیئنگ کہ کبھی بھی اس طرح کی کمپنسیشن انکریزز کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے، اور یہ یقیناً پبلک اسکروٹنی تو اس پہ ہوتی ہے جی۔ اچھا ہوا ہے۔ دیکھیں اس کی اوبویسلی اس کی آپٹکس ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں بہت کچھ لے رہے ہیں، ان کو بہت مرات مل رہی ہوتی ہیں۔ ایک MNA کے پاس نہ اس کو گاڑی مل رہی ہوتی ہے، نہ اس کے پاس ٹوٹل کو 18 لاکھ روپے سال کا اس کو TAD ملتا ہے، جس میں ٹکٹیں وغیرہ ہوتی ہیں، جس کے پیٹرول کی قیمت کے حساب سے ایسا نہیں ہوتا، ہم جیب سے لگا رہے ہوتے ہیں۔ 1,70,000 تنخواہ ہے، جو کہ کسی بھی شعبے میں پرائیویٹ سیکٹر میں اتنی ایوریج جو پچھلا 5-7 سال سے کام کر رہا ہے اس کی اتنی ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں
جیسے گزارا کر رہے تھے ہم کرتے رہتے اس سے یہ شاید اتنا زیادہ نہیں, 10%, 20%. دیکھیے ایک انکریز ہوتا ہے, یا تو پنجاب اسمبلی نے بہت زیادہ آؤٹ آف دا باکس یا ایکسٹراڈنری لیجسلیٹو آورز پٹ ان کیے ہوں. یہ بھی پھر ساتھ دیکھیں نا کہ انہوں نے کتنا کام کیا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں. یو آر ریوارڈیڈ فار یور پرفارمنس. تو کیا اس اسمبلی کی یہ پرفارمنس ہم نے تو آئین ترمیم کیا, پھر ہماری تو 1000 گنا بڑھنی چاہیے. ساری رات بیٹھ کے کیا, کھڑے ہو کے ایک ووٹ پہ کھڑا کیا ہم نے. جنہوں نے کروائی ہے تو ان کی تو پھر 2000 گنا زیادہ ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, ان کی کیا پتہ کتنی زیادہ ہوگی. ویسے کہہ رہا ہوں, آئی نو یو ڈونٹ لائک دس کمنٹ, بٹ obviously جن کا حصہ ہے بیچ میں ایک پیج ہے نا, تو پھر ان کی 2000%. ہاں, اس میں بلاول بھٹو کے ساتھ زیادہ حصہ ہے جو دن رات مولانا صاحب کے پاس گئے رہے. مولانا فضل الرحمان کا اس سے بھی زیادہ. But your take, so percentage is too much? Percentage is too much. These are not the correct times. دیکھیں جی, لوگ زندگی کی ضروریات کے لیے تڑپ رہے ہیں, اور ہر چیز کے لیے ایک ڈیلی لائف میں ایک سٹرگل ہو رہی ہے. بچوں کے یونیفارمز کے لیے یہ پیسے پنجاب گورنمنٹ بہت اور چیزوں میں لگا سکتی تھی. اسموک کنٹرول میں لگا سکتی تھی, ایجوکیشن میں لگا سکتی تھی. اینڈ اتنا زیادہ مطلب آلموسٹ 600% کا جمپ پارلیمنٹیرینز کی سیلری کو ضرورت. آپ تو خوش ہوں گے کہ آپ کو ایک اور موقع مل گیا دھنائی کرنے کا ان کا, کہ نہیں؟ نہیں, آپ اگر تنقید پر ہے تنقید تو وہ تو میں بات نہیں چاہتا ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پولیٹیشین جس طرح لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ سارے مراد یہ لیتے ہیں, آپ اندازہ کریے کہ 4 لاکھ روپے پرسنٹیج پہ آپ نکالے تو کافی زیادہ ہے. لیکن اگر ایک ایم پی اے کی آپ نکالے تو 4 لاکھ روپے بنتے ہیں. 4 لاکھ روپے میں یہ ذمہ داری سے یہ کر سکتا ہوں کہ حلقے کو چھوڑے. اور ایک جو میری بہن نے بھی بات کی, یہاں پر بات ہوئی کہ پارلیمنٹ کے اندر آپ کی پرفارمنس, ہماری پارلیمنٹ کے اندر سے پرفارمنس نہیں ہوتی. ہم واحد لوگ ہوتے جو 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتے, کیونکہ ہماری نہ رات ہوتی, نہ دن ہوتی, نہ اتوار ہوتا ہے, نہ جمعہ ہوتا ہے. ہمارے اور بھی ہم لوگوں کے ڈیمانڈ صرف قانون سازی تک ہم محدود نہیں ہیں. لیکن میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک ایم پی اے یا ایم این اے 4 لاکھ روپے میں وہ وہاں پر لاہور میں گزارا نہیں کر سکتا. وہ باقی چھوڑے کہ جو حلقے میں جاتا ہے, جو اور چیزیں. تو اگر وہ کمپیریزن باقی اداروں میں کرے, باقی لوگوں کے اس کے مراد سے کرے تو نہیں. اس پہ کرے, اس میں نہیں سے جی مجھے ہے ٹائم پہ اعتراض ہو سکتا ہے, معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر اس سے یہ ہوگا کہ ہر بندہ ارب پتی کروڑ پتی نہیں ہے, ہماری طرح بھی لوگ ہیں جو سیلری پہ گزارا کرتے ہیں, تو پھر یہ ایماندار لوگ آپ ایک طرف کہیں گے کہ یار کرپشن کیوں کرتے, جب اس کا گزارا نہیں ہوتا وہ کہاں سے لے کے آئے گا. تو یہ اس طرح یہ ہے کہ پھر یہ جو ہے جاگیردار ہوں گے, سرمایہ دار ہوں گے, جو بڑے بڑے لوگ لوور مڈل کلاس کے لوگ پھر سیاست نہیں کریں گے, کیونکہ پھر نہیں کر سکتے. چلیں, اس کے اوپر اتفاق رائے ہو گیا کہ شاید ٹائمنگ جو ہے وہ درست نہیں تھی, کانٹیکسٹ درست نہیں تھا, لیکن اس کی ایک جسٹیفیکیشن بنتی ہے بائی پارٹیزن کنسنسس. میں can I add one more thing? I know you have to move. دیکھیے, I want to add to what Gilani صاحب said. but this perception has to be cleared. میں آپ کو honestly, ہم 3 members of the National Assembly یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. I mean, کچھ بھی نہ کوئی گاڑی نہ کچھ, مطلب کہ تنخواہ ایک ہے, ایک ماڈسٹ ایک تنخواہ ہے, ساتھ الاؤنسز ضرور ہوتے ہیں, بٹ تنخواہ کا بھی بتا دیں. ہاں 1,70,000. 1,70,000. دیکھیے, تو گزارش ہے. اور اس کے ساتھ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, مطلب کہ دنیا میں اور جگہ پہ پارلیمنٹیرینس کو اپنے حلقوں کے اندر بھی آفس کا اسٹاف, وی ہیو ٹو رن آل آف دیٹ. اور یہ ٹھیک ہے, اٹس اے ہیوج آنر جو ہم سب خود والنٹیئر کرتے ہیں اس کام کے لیے, مگر معاشی طور پہ یہ کسی طرح بھی آپ کے فائدے کا سودا نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی عیاشی اور نہ ہی کوئی فیسلٹیز کرتے ہیں نقصان کا سودا. نہیں, دیکھیے, بیکاز آئی تھنک یہ بہت, اس سے بڑا آنر کوئی نہیں ہے. اس ملک کی قومی اسمبلی کا ممبر ہونے سے بڑا آنر کوئی نہیں ہے جی, یہ ہم یقیناً الیکشن کے, مگر میں صرف اس چیز کو کنٹیکسچوائز کر رہا ہوں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے کہ وی آر وکٹمز ان اینی وے, بٹ دس از این اکنامک ریالٹی آف دس. یہ پرسیپشن جو ہے کہ بہت زیادہ عیاشی ہے, بہت زیادہ الاؤنسز ہیں, بہت زیادہ مرات ہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ بنیادی طور پہ the allowances and salaries that MNAs get are very modest, and the expenses compared to that are quite significant. چلیں جی, اگر کام ہم نے کروانا ہے اپنے ایم این ایز ایم پی سے, تو ظاہر ہے ان کو اچھی سہولت کے ساتھ کمفرٹ میں رکھنا چاہیے. دیکھیے, ممبرز آف نیشنل اسمبلی ہمیں ریپرزینٹیٹیو آف پیپل کہا جاتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اگر اس ملک کا نظام یونین کاؤنسل لیول, تحصیل لیول, میونسپل کارپوریشن لیول پہ فعال ہونا, تو ہمارا برڈن تو ختم ہو جائے گا. ٹھیک, ہمارا برڈن یہ ہے کہ ہم نے دن رات ڈیوٹی کرنی ہے, کسی کا بجلی کا میٹر ہے تو اس کے لیے بھی جانا ہے, گٹر کا پانی صاف کرانا ہے, اور کوئی لوگ گالیاں دینے کے لیے آ جاتے ہیں تو ہم ان کی جیب سے دے دیتے ہیں, یا 10,000 روپے صفائی کرا لو گٹر کی. ہم اس طرح بھی ہمیں کرنا پڑ جاتا ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی ہے, وہ کہتا ہے یا صاف کرو, اور ملتان میٹروپولیٹن کام نہیں کر رہا, تو اس طرح بھی سسٹم ہے. احترام, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایسے کرتے ہیں, لیکن آپ کی پاور ہی اسی میں, آپ تو خود لوکل آپ تو پچھلی اسمبلی کے ذریعے, تو پھر اب گراس روٹ صاحب, یہ ایک کام اگر ہم سارے بیٹھ کے کر لینا,
ایک دفعہ تو مشکل ہوگی اگلا الیکشن, ٹھیک, پر اس کی اگلی ساری نسلیں ٹھیک ہو جائیں گی. لوکل باڈیز ہوئیں گے, لوگ لوکل باڈیز کے الیکشن لڑیں گے, وہ طاقتور ہوں گے, جس کا وہ شوق ہے وہ ضلع ناظم لڑے, وہ تحصیل ناظم لڑے, وہ یونین کونسل کا چیئرمین لڑے, جس کو پڑھا لکھا شوق ہے, جس کو لیجسلیٹو بزنس کرنا ہے, جس نے کوئی ملک کے لیے کوئی قانون سازی کرنی ہے, وہ یہاں پر لوگ آئیں گے, بہت سارے لوگ فلٹر ہو جائیں گے. لوکل باڈیز تب امپاور ہوں گی جب لوکل باڈیز کو انڈیجنسلی اور پروونشل گورنمنٹ سے ایک سیپریٹ ایک اٹونومس وہ بنانا پڑے گا. آپ کو ہمارے اتنے ملک میں بڑی بڑی خبریں ہو جاتی ہیں, چھوٹی موٹی خبریں سب سے گزر جاتی ہیں. آج خیبر پختونخوا کے بلدیاتی نمائندے اڈیالہ جیل کے باہر پروٹیسٹ کرنے گئے تھے, عمران خان صاحب سے ملنے گئے تھے, کیونکہ جہاں جہاں انکلوڈنگ یونین کاؤنسل یا نیبرہڈ جہاں پہ کسی اپوزیشن پارٹی سے کوئی ریپرزینٹیٹیو بیٹھا ہوا ہے, ان کو 3 سال ہو گئے کوئی فنڈنگ نہیں ملی. میں وہی جاننا چاہ رہا تھا کہ ان کو تنخواہ نہیں ملی, تنخواہ مل رہی ہے, فنڈز نہیں ملتے, ڈیولپمنٹل ورک نہیں ملتا, وہ اٹھا کے کسی نان الیکٹڈ بندے کے ہاتھ میں دے دیے جاتے ہیں. سو پورا سسٹم کو ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے. لیٹس موو آن ٹو مین ورک, یعنی آپ نے ملک کو چلانا ہے, اسٹیبلٹی لے کے آنی ہے, ٹاکس کی بڑی بات ہو رہی ہے, تو ٹاکس کے اوپر آج کل سینٹیمنٹ کیا ہے, ذرا وہ سنائیے گا کہ مختلف سٹیٹمنٹس کیا ہیں ٹاکس کے حوالے سے. ہم مذاکرات کی بھیک نہیں مانگتے. یہاں پہ آپ آنکھیں دکھاتے ہیں اسپیکر کو, آپ ڈی چوک کے اندر کارکنان کو چھوڑ کے بھاگ گئے, آپ والدہ محترمہ کو چھوڑ کے بھاگ گئے. ماحول اس طرح بنا ہوتا ہے جیسے یہ نیشنل اسمبلی نہیں ہے, کئی سوتنیں آپس میں لڑ رہی ہے. میڈیا روز کہتا ہے مذاکرات ہو رہے ہیں, یہاں سے کبھی بات آتی ہے کہ ہم تو مذاکرات کر ہی نہیں رہے ہیں. ہماری طرف سے بھی کہتے ہیں کہ جی مذاکرات نہیں ہوتے ہیں. پولیٹیکل ڈائیلاگ نہیں ہوگا, یہ سسٹم نہیں چل سکتا. یہ آپ کی طرف سے تو کبھی ایک لفظ نہیں کہا گیا آج تک. جو بیان جاری ہوا وہ یہ تھا کہ جی ہم نے یہ کمیٹی بنا دی ہے, جس کا دل چاہتا ہے وہ آگے بات کر لے. یہ گن پوائنٹ کے اوپر تو مذاکرات نہیں ہو سکتے. ایکٹ بننے کے بعد ترمیم اس وقت تو نہیں ہو سکتی, حالات خواہ بگاڑ کی طرف نہ لے جائیں. اگر اس سے آگے پیچھے معاملہ گیا تو یقیناً پھر ایوان نہیں میدان میں فیصلہ ہوگا. جنید صاحب, آپ کی پارٹی کے مذاکرات کے حوالے سے کیا اب پالیسی ہے, کیونکہ میں ابھی علیمہ کا ایک بیان بھی دیکھ رہا تھا, انہوں نے اپنے پچھلے بیان میں ترمیم کر دی جس میں انہوں نے کہا تھا جی کہ اتوار سے آپ نے ریمیٹنسز جو ہیں وہ نہیں بھجوانی, اور آج انہوں نے کہا کہ عمران خان نے 1 ہفتہ اور دے دیا, اور اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے 9 مئی اور 26 والے واقعات کی تحقیق اور اس کے ساتھ پولیٹیکل پرزنرز کو چھوڑنے کا, تو پھر ہم ایک نئی ڈیٹ دیں گے. تو کیا کنفیوژن ہے آپ کے یہاں پہ, سول نافرمانی کرنی ہے, مذاکرات کرنے ہیں, کس نے کرنے ہیں, کس کے ساتھ کرنے ہیں, کیا؟ نہیں, بالکل کوئی کنفیوژن نہیں ہے, اور بالکل ہم نے ڈیڈ لائن آگے بڑھا دی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پہ یہی تھا کہ آپ پولیٹیکل لوگوں سے بات نہیں کرتے, اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتے, بل ورنہ پہلے دن سے ہم یہ کہتے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہم اس لیے بات کرنا چاہتے ہیں, یہ نہیں کہ ہمیں اقتدار دے, ہم اسٹیبلشمنٹ سے یہی بات کرنا چاہتے ہیں کہ اداروں کا فائدہ اور ملک کا فائدہ یہ ہے کہ آئین نے جو حدود متعین کی اس میں رہے. تو لیکن اس پہ باوجود ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ پولیٹیکل, جب اس ہم نے پولیٹیکل بندوں سے بات کرنے کے ہم کہا کہ ہم بات کرنے کو تیار ہے, لیکن ان لوگوں کے سے بات کرنے کو تیار ہے جس کے پاس مینڈیٹ ہو, جس کے پاس اختیار ہو. اگر کوئی آ کے بات کرے تو بالکل ہم, آپ کو اس میں تضاد کا احساس نہیں ہوتا کہ ایک طرف آپ پولیٹیکل لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں, پولیٹیکل لوگ تو یہی ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ان کے بارے میں کہتے ہیں ان کے پاس اختیار نہیں ہے, پھر آپ کہتے ہیں اپنے فوج سے بھی بات نہیں کرنی ہے, پولیٹیکل لوگوں سے بات کرنی ہے. یہ تو گول دائرے میں آپ گھماتے ہیں. نہیں, ہم نہیں گھماتے, یہ خود گناتے ہیں. یہاں پر ان کی قیادت آ کے بیٹھ جاتی ہے, میڈیا پہ بات کرتی ہے کہ ہم اقتدار لینا نہیں چاہتے تھے, ہمیں زبردستی دی گئی تھی. جب اس طرح کی بات کرتے ہیں, یہ اس کی قیادت یہاں بیٹھ کے بات کرتی ہے, ہمارے ساتھ ڈائلاگ میں بات کرتی ہے کہ ڈی چوک میں جو کچھ ہوا ہم سے کسی نے بات بھی نہیں کی, ہمیں ایک کال تک نہیں ہے, ہمارے ساتھ کسی نے. کیا ڈائلاگ پہ اگر ہم تو پولیٹیکل لوگوں سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں, سیاست نام ہے ڈائلاگ, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. ہم یہی کہتے ہیں ہی کو ہی میں تبدیل کر دیں, آپ پولیٹیکل لوگوں ہی سے بات کرنا چاہتے ہیں. نہیں, ہم دونوں سے بات کرنا چاہتے ہیں, اس میں نہیں ہے. ہم اداروں سے اس لیے بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اگر اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھیں گے تو یہ نہ ملک کے لیے فائدہ مند ہے اور نہ اداروں کے لیے. I know you're a hawk, آپ ڈائیلاگ کے اوپر آپ ہاک ہیں, ہمیں پتا ہے کہ آپ کی اسٹیٹ, لیکن آپ کی اپنی پارٹی کے اندر انارمس کنفیوژن ہے. There's no confusion. کیا آج آپ دیکھیے, آپ ان کو ڈائیلاگ والے سمجھتے ہیں یا فساد والے سمجھتے ہیں؟ یہ بتا دیں. دیکھیے نہیں, ڈائیلاگ والے تو یہ کبھی نہیں رہے. اس لیے ابھی کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں سر, ابھی بھی there is skepticism based on a very strong and bad track record. There is skepticism, there is. I'll admit this. And I will say this very strongly. اس کی بجائے سر دیکھیے, آپ
پچھلے سال آپ دیکھ لیں 2023 کے اندر الیکشن کی تاریخ کے لیے بیٹھے تھے، کیا ہوا؟ اس سال فلسطین کی کانفرنس میں ہم نے دعوت دی تو کیا ہوا؟ ہفتہ 10 دن پہلے خیبر پختونخوا کے گورنر نے ان کو لا اینڈ آرڈر کے لیے بلایا تو کیا ہوا؟ ان کے اپنے بندے علی امین گنڈا پور صاحب نے آج بات کی، مناسب سی بات کی، تو کس طرح ہماری سینئر لیڈرشپ نے آج خواجہ آصف صاحب نے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ خوش آئند ہے یہ رویہ. انہوں نے آگے سے کہا کہ اگر آپ باقی خواہش مند ہیں تو جو کمیٹی مقرر کی گئی ہے وہ آپ چلیں ہمیں اپروچ نہیں کرنا چاہتے، آپ اسپیکر آفس کو میں کہہ دیں کہ وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر لیں، اور جو آپ بات کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو سنجیدگی سے کنسیڈر کریں گے ہم. اور دیکھیے نا، مگر مروت صاحب از ناٹ اے ممبر آف دیٹ کمیٹی، اینڈ آئی ٹیل یو ہو از علی امین گنڈا پور، جو 2 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب ہمیں پرامن ہونے کا نہ کہیں، اب ہم مسئلہ لے کے جائیں گے. پہلے نہ پرامن تھے، پہلے بھی اسلحہ لے کے آئے تھے، مگر رویہ تو یہ ہے. آج آپ نے علیمہ خان صاحبہ کی بات کر دی ہے. چند دن پہلے رپورٹرز، ہم بیان نہیں دے رہے، رپورٹرز کی اڈیالہ جیل سے یہ بیان آیا کہ عمران خان صاحب نے سرزنش کی اپنے لوگوں کی کے متعلق کہ جی یہ کیا گڈی گڈی باہر کھیل رہے ہیں. دیکھیے ایک جماعت ہے جس کا بار بار یہ وتیرہ رہا ہے. آج ہم نے یہی کہا نا کہ آپ اس پہ سنجیدہ ہیں، آپ اپروچ کریں بے شک تھرو اسپیکرز آفس. اگر یہ اپروچ کرتے ہیں تو ان کے کریڈینشلز آپ کی نظر میں نہیں، دیکھیے ہم ایک سیاسی جمہوری جماعت ہے، ہم کسی بھی ٹائم کسی بھی ایشو کے اوپر سیاسی ڈائلاگ کے تیار ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب ہم نے صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی، آج آپ کرنا چاہتے ہیں، یہ بات مناسب نہیں ہے. یہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب ہم نے کمیٹی بنا لی ہے، ہم انسانوں فرشتوں جس سے بھی بات کرنی ہے اس کے لیے تیار ہے. دس از ناٹ دی وے. آپ سیریس ہیں، آپ اپروچ کریں. آپ کی جماعت کی ایک یونیک پوزیشن ہے کہ آپ رنگ سائڈ ویو بھی ہے آپ کے پاس، اور آپ اس کے ساتھ تھوڑے سے ڈیٹیچڈ بھی ہیں. آپ جب یہ ڈائلاگ کی بحث کو سنتے ہیں تو آپ کو کیا سنائی دیتا ہے؟ آج میں اسمبلی میں بات کرنے لگا تو میرے دوست نے مجھے کہا بیٹھنے کا تو کیوں بیٹھ کرنا چاہ رہا ہے؟ وہ جانے وہ آپس میں کر رہے ہیں یہ وہ. اچھا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اگر کہتے تو کیا کہتے ہیں؟ میں ایک پاکستانی شہری ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے پچھلے شو میں ایک بات کی، شاید بلال بھائی بھی برا منائیں گے، کہ ان کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف اور پی ایم ایل این ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. ان کی آپ باتیں سنیں، ایک گالی دے گا دوسرا اس سے بڑی گالی دے گا، وہ تیسرا اس سے بڑی گالی دے گا. حکومت ہے نا، سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کو کسی کو ٹیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی وہ احتجاج کر کے آئے ہیں، آپ ان کی ریئلٹی مانیں گے. حکومت کا بڑا زور لگا ہے احتجاج ختم کرنے کے لیے، کوئی اس وقت حالات ٹھیک نہیں تھے. اگر زور لگ گیا اور وہ پیچھے چلے گئے ہیں تو آپ انہیں کہہ رہے ہیں بھگاڑے ہو، یہ ہو وہ ہو، کیوں کہہ رہے ہو؟ ہو گیا، ختم ہوگی بات. انہوں نے بہت اچھی بات ہے، یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے تھے ہم پی ٹی آئی سے کہ وہ ایک کمیٹی بنائیں گے. برنگ دیم آن ٹیبل، گو ٹو دیم. حکومت کا بڑا کردار ہوتا ہے، یہ جائیں بٹھائیں، 4 ان کے بندے بیٹھے، 4 ان کے بندے بیٹھے، ٹی وی پر بتائیں کہ ان کے یہ معاملات ہیں. وہ کہتے ہیں عمران خان کو رہا کرو، ہمارے کیسز ختم کرو، ہم ان کو پروسیکیوشن میں ہیلپ کریں گے. ہم اس 100% ان کی باتیں بھی نہیں مانی جائیں گی. وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کو آڈٹ کرائیں، تو 2018 میں بھی الیکشن کے آڈٹ میں گیا ہوا تھا. ٹربیونل آج انہوں نے صرف 2 کیے، کیا پرابلم؟ انہوں نے صرف 2 کیے. انہوں نے کہا کہ 9 مئی اور 26 کی تحقیقات کرا لیں کمیشن کے تحت، ڈن. اور اس کے ساتھ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کو پولیٹیکل گرفتار ان کو رہا کر. یہ 2 کیے ہیں. یہ ہمیں ڈویبل ہے نا، ہمیں ڈویبل چیزیں کرنی چاہیے. اس میں سے سمپل بات یہ ہے، گورنمنٹ کو یہ چاہیے، گورنمنٹ نے ہمیشہ بڑا پن کرنا ہے. گورنمنٹ نے اپنی پاور سٹرینتھ کبھی جلسہ کرا کے نہیں کرنی ہوتی. گورنمنٹ نے، میرے والد صاحب جب وزیر اعظم تھے تو جلسے ہوتے تھے، تو میں نے کہا کہ ہم بھی پیپلز پارٹی بھی جلسہ کر لیتے ہیں. تو کہتے ہیں گورنمنٹ کا کام جلسہ کرنا نہیں ہوتا، گورنمنٹ نے اپنی پالیسی امپلیمنٹ کرا کر ریلیف دے کر کام کرنا ہوتا ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں، اس کے اوپر آتے ہیں. تو آپ کی ایڈوائس یہی ہے کہ بھائی بڑے پن کا مظاہرہ کریں، جو ہو گیا اس پہ مٹی ڈالیں اور آگے چلیں. یہ بہت اچھا. دیکھیں یہ بیک آف کریں گے نا پی ٹی آئی، لوگوں کو پتہ نہیں لگ جائے گا کہ بیک آف کر گئے. واٹ از یور ایڈوائس؟ دیکھیں جی، بلف کال کر لیں ان کا، اگر یہ بلف ہے تو. بھی جو سچویشن ہے وہ ڈائلاگ کے علاوہ اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے. تو ڈائلاگ تو بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن دیکھیں ان کی پارٹی میں بہت زیادہ انٹرنل توڑ پھوڑ ہے، ان کی پارٹی میں دھڑے بازی ہے. پارٹی خود ایک پیج پہ نہیں ہے. ایک دن ایک لیڈر ایک بیان کرتا ہے، نیکسٹ ڈے وہ پاکستان تحریک انصاف کی بات. کنفیوژن نہ ہو جائے نا، پاکستان تحریک انصاف نون کے اندر سے بھی 2 آوازیں آ رہی. دیکھیں جی، لائک گیلانی صاحب نے کہا، آئی آلسو فیل دا گورنمنٹ از ٹو بیلیجرنٹ. گورنمنٹ کو تھوڑا سا ہوسٹنگ والے موڈ میں یہ باتیں کرنی چاہیے. لیکن میں پھر کہتی ہوں، اگر پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ امریکن لوگوں کو ٹیگ کر کے عجیب و غریب قسم کا ایک سوشل میڈیا پر گھڑمس مچا کے خان صاحب کے لیے وہ اڈیالہ کے دروازے کھلوا دیں گے، تو اس طرح نہیں ہوگا. ایک سوال میرا ہے، خان صاحب پالیسی بھی کلیئر کر دیں کہ وہ کیا پالیسی ہے. خان صاحب اپنی لیگل بیٹل جیت کے جیل سے نکلیں گے، اڈیالہ سے نکلیں گے. ان کے لیے وہ دروازے اس طریقے سے نہیں کھل سکتے. گنڈا پور صاحب کا کسی بھی نیگوشیٹنگ کمیٹی میں بیٹھنا اس کمیٹی کا غیر سنجیدہ ہونے کا ایک
اشارہ دیتا ہے, کیونکہ گنڈاپور صاحب کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میں آج اٹھوں گا تو میں کس سائڈ آف دا بیڈ سے اٹھوں گا, آج میں ڈو ہوں گا کہ میں ہاک ہوں گا. یہ بڑا عمدہ نقطہ ہے جو اٹھایا گیا ہے جنید صاحب. عموماً اٹیک بریگیڈ اور ٹاک بریگیڈ مختلف ہوتی. سو آپ نے جن سے اٹیک کروائیں ان سے اٹیک کروائیں, ان لوگوں کو ہی آپ نے ٹاکس والی بریگیڈ کے اندر نہیں ڈالتے. ٹاکس والے لوگ علیحدہ ہوتے ہیں, وہ علیحدہ کام کرتے ہیں, جس میں ہوتا ہے بیک ڈور ڈپلومیسی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی پارٹی میں ایسا نہیں ہے, جو اٹیک کرتا ہے اگلے دن وہی ٹاکس کی بات کرتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ پارٹی ہماری ہمیں فیصلہ کرنے دے کہ کون کمیٹی میں بیٹھے گا کون نہیں بیٹھے گا. یہ کوئی اور یہ جو اٹیک والے ہیں نا وہ پیچھے باتیں کرنے والے ہیں. اختیار کسی اور کو نہیں ہونا چاہیے. اصل میں علی صاحب اگر ہے چیف منسٹر ہے, کیونکہ ان کے ساتھ رابطے زیادہ ہوتے ہیں, ان کے انٹیریئر منسٹر صاحب کے زیادہ ہوتے ہیں, کچھ اداروں کے ہوتے, تو اسی وجہ سے اس کو رکھا گیا. یہ نہیں ہے کہ ایک وجہ سے کہ فلاں کو کیوں رکھا گیا. علی امین کی جگہ اور بھی 6 بندے ہیں, تو آپ اس طرح, لیکن یہ اس طرح ہوتے, اس طرح تقریریں بھی ہوتی, پھر لوگ بیٹھ جاتے, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے. اس طرح یہ تو کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ علی امین کیوں بٹائیں. مثلا آج خواجہ عاصم نے, میں آپ نے کیا کہا, اس نے کہا جی ہماری پارٹی میں لوگ بات کرنے والے ہیں, میرے بات کرنے والے جو کریڈینشلز ہیں کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں, تو ہی نوز کہ ظاہر اگر ان کو ٹاکس پہ بٹھائیں گے تو معاملہ خراب ہوگا. لیکن کہہ رہے ہماری پارٹی میں بات کرنے والے لوگ ہیں, تو آپ کی پارٹی میں بھی ایسے لوگ ہیں, ان کو سامنے رکھیں نا. نہیں, آپ ہماری جو ہے 7 رکنی کمیٹی بن گئی, آپ اس میں دیکھیں 6 اور ایک علی امین کی وجہ سے آپ ساری کمیٹی کو کیوں کرتے ہیں. اس میں اگر ایک علی امین صاحب اس میں ہے تو اس میں ہو سکتا ہے اس کو آسانی ہو, کیونکہ ان کی زیادہ تر انٹیریئر منسٹر سے حکومت کی ذمہ داری پر بھی آتے. لیٹس ٹیک اے بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا حکومت لفظ استعمال ہوا ہوسٹنگ موڈ کے اندر آ جائے. اور گیلانی صاحب نے کہا کہ آپ کو ٹیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو اس سے کتھارسس تو ہو جاتا ہے, غصہ تو نکل جاتا ہے, لیکن غصے سے نظام نہیں چلتا. بریک کے بعد. جب جنرل پرویز مشرف نے اپنی ہی حکومت کے خلاف ایمرجنسی لگائی تھی تو ہم میں سے بہت سے لوگ حیران ہو گئے تھے کہ اپنی ہی حکومت کے خلاف کون ایمرجنسی لگاتا ہے. اپنی ہی حکومت کو سٹیبلائز کرنے کے لیے آپ کو ڈائیلاگ کرنا پڑتا ہے, مسائل کو حل کرنا پڑتا ہے. تو کیا حکومت ہوسٹنگ موڈ یا موڈ میں نہیں آ سکتی؟ کیوں ٹیز کرتے ہیں, کیوں ماضی کی باتیں کرتے ہیں؟ طلعت صاحب ہم بالکل ٹیز نہیں, ماضی کی باتیں تو ہوں گی. کیوں؟ نو دیکھیے یہ کوئی مذاق نہیں ہے, یہ ان حملوں کے نتیجوں میں ابھی 3 رینجرز کے جوان شہید ہوئے. مقدمے کر لینا. نہیں طلعت صاحب بات یہ دیکھیے, کورٹ پروسیڈنگ سر میری گزارش سنیں, اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ کا ماضی اس طرح کا ہے تو اتنی برداشت رکھیں. جب آپ 2 دن پہلے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم حملہ کریں گے اسلحے کے ساتھ, تو دیکھیے اتنی تو دیکھیے نا آپ. آج اب آپ دیکھیے شیر افضل مروت نے ایک ریلیٹیولی مناسب بات کی. ہمارے لوگوں نے کہا کہ تازہ ہوا کا جھونکا ہے اس طرح کی بات کرنا. ہم اگر واقعی میں بیلیجنٹ ہوتے جس طرح دعویٰ کیا جا رہا ہے اس پہ تو ہم کیوں ہماری لیڈرشپ ایسی بات کرتی. ہمارے لیے تو یہ بھی ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے. میری گزارش ہے آپ نے سنجیدگی, شیر افضل مروت اس کمیٹی کے ممبر بھی نہیں ہے, اس کمیٹی کا بھی کوئی ممبر, میں گزارش سن لیجیے گا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے آگے آپ کو نیکسٹ اسٹیپ بتایا. یہ مناسب بات کی آپ نے, آپ سنجیدہ ہیں, اسپیکر آفس کو اپروچ کریں, آپ کی کمیٹی اپروچ کریں, اور ہم پھر آگے اس کو کنسیڈر کریں گے. ہم نے آپ ری ایکٹیو موڈ میں کیوں ہیں, آپ پری ایمپٹیو موڈ میں کیوں نہیں جاتے؟ انیشیٹو آپ کے پاس ہونا چاہیے. کتنی دفعہ انیشیٹو, سر آپ میری گزارش سنیں, سر ہم لیتے رہے ہیں نا, مگر مار کھانے کے لیے نہیں ہے سر. جو شہادتیں ہوئی ہیں اور جو بار بار لا انفورسمنٹ کر لینا سر, وہ نہیں, مگر آپ نے مذاکرات کیا, ہم نے اسٹرائٹ رسپونڈ کرنا, ہم نے مناسب رسپونڈ کیا. آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیے آپ کو جب ہم کہہ رہے تھے, جب سنجانی کی ان کے ساتھ بات ہوئی, نہیں ہم آگے آئیں گے کفن باندھ کے, کیا باتیں کر رہے ہیں آپ نے, ہفتہ پہلے کی یہ بات ہے. ہو گیا نا, اگر ہو گیا تو سر ہم اس لیے آپ سے کہہ رہے ہیں نا, ہم آپ کو موت آتی ہے اسپیکر آفس کو اپروچ کرتے ہوئے. ہم فرشتوں سے انسانوں سے بات کریں گے, ہم آپ کو آج ایک مناسب وے فارورڈ بتا رہے ہیں. سر ہمارے پارلیمنٹری لیڈر اور ڈیفنس منسٹر نے کھڑے ہو کے شیر افضل مروت کی بات پہ کہا یہ تازہ ہوا کا جھونکا ہے, آپ اسپیکر آفس کو اپروچ کریں, ہم بالکل اس چیز کو آگے لے کے. آج رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا, آپ نے ٹاک شو کے اندر اندھیری چلائی ہوئی ہے, تازہ ہوا کا جھونکا پتہ نہیں کسے چلا گیا ہے. سر کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ سب کچھ ہم پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو مناسب نہیں ہے, جو غیر مناسب. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ حکومت میں ہیں, حکومت کا مقصد ہے معاملات کو سدھارنا سنبھالنا. میری بات نہیں سنتے, ان کی بات سن لیں. ایک بات بلال کی اس حد تک ٹھیک ہے بات ہے کہ ہر چیز یلغار سے نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, انہوں نے یلغار کیا ہے. یہ ہر دفعہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس, ان کے پاس ایک علی امین گنڈاپور صاحب ہیں, کیونکہ ان کے پاس وہ سی ایم ہے تو وہ بندے لے کر آ جاتا ہے. پنجاب سے کوئی سول سوسائٹی نکلی ہو, کچھ سندھ میں ان کے پاس کوئی ایک مقدمہ بھی نہیں ہے عمران خان کے اوپر, پنجاب میں ہے, اسلام آباد میں ہے. کیوں کیونکہ وہاں پر امن ہے, کوئی نہیں نکلتا, گھوٹ کے کوئی کراس نہیں کرتا. یہاں پر کیونکہ ان کے پاس پاور ہے, اس کا استعمال کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے, لیڈر کا یہ کام ہوتا ہے کہ ایک قدم پیچھے بھی ہٹ کر میں فائدہ لے لوں.
عوام کا لے لو. ایک یلغار کر کے اتنی شاطیں کرا کر انہوں نے جلسہ کیا. اس وقت یہ ٹرینڈ ہوتا تھا کہ جلسے بھرنے چاہیے, لیٹ ہو گیا جلسہ, انہوں نے دروازے بند کر دیے, اسٹیڈیم کے تالے لگا دیے, بھگدڑ مچی, لوگ مر گئے وہاں پر, 7 لوگ شہید ہو گئے وہاں پر. گورنمنٹ اجازت دے جلسے کی, بندے مر جائے, حکومت گندی. گورنمنٹ اجازت نہ دے, بندے مر جائے, حکومت گندی. دیکھیں کہ کب تک عمران خان ڈھال بنائے گا پبلک کو. اگر اس کے پاس ایک پبلک فالوئنگ ہے اور وہ اس کو اپنی ذات کے لیے یوز کر رہا ہے تو دس از ناٹ رائٹ. لیکن آپ اپنی پچھلے آرگومنٹ کو پھر نگیٹ کر رہے ہیں, تو پھر ان سے بات ہو ہی نہیں سکتی. been there, done that, said that, having said that, okay, ختم بات. گورنمنٹ پھر بھی بڑا موڑ لے. ہمیں دکھ, ایک سیاسی ورکر شہید ہوا ہے, فوجی جوان شہید ہوا ہے, سکھ پولیس والا شہید ہوا ہے, پاکستانی شہید ہوا ہے, انسانی جان کسی طرف سے بھی ضیاع ہوا. اب ہم نے وہ اس کو آئندہ پریونٹ کرنے کے لیے دوبارہ ریپیٹ نہیں کر رہا. یور ٹیک آن دس کہ کیا یہ معاملہ واقعتاً آگے چل سکتا ہے, کیونکہ اس وقت پوزیشنز ماضی جو ہے وہ چھایا ہوا ہے حال کے اوپر. دیکھیں جی, جا تو سکتا ہے اگر دونوں سائڈ پہ کلیئر انٹینٹ ہو طلعت صاحب, لیکن اس کلیئر انٹینٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو گناہ کیے گئے ہوں ان کو وائٹ واش کر دیا جائے. دیکھیں جیسے یہ گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں, حکومت ہیز ٹو کیپ کنٹرول آف لا اینڈ آرڈر. جس نے لا اینڈ آرڈر توڑا ہے اس کو بھی لا کے لیگلی ایڈریس کیا جانا چاہیے, ورنہ تو پھر ہر پارٹی کے لیے راستہ کھلا ہوگا. کل کو میں بھی ایک 200 لوگ لے کے ڈی چوک پہ بیٹھ جاؤں گی تو میں کسی گاڑی کا شیشہ توڑ دوں گی, کسی بلڈنگ کے اوپر چڑھائی کر دوں گی, وہ 200 لوگ میرے ارد گرد ایک ڈھال ہوں گے. کہیں نہ کہیں تو وی ہیو ٹو اسٹارٹ ڈرائنگ دا لائن, اور کچھ رسپانسبلٹی پاکستان تحریک انصاف کو لینی پڑے گی. لیکن وہ ایک سیاسی ریالٹی ہے, ان کا لیڈر جیل میں ہے, وہ بار بار اسلام آباد کا رخ کر کے ایک ایجیٹیشن کی شکل میں آتے ہیں. اب یہ حکومت کا کام ہے, میں اور آپ بیٹھ کے ان کی جو گریوینسز ہیں ان کو دور نہیں کر سکتے, یہ حکومت نے ہی دور کرنے ہوں گے. تو یہ ان دو فریقین نے بیٹھنا ہوگا. وی کین جسٹ بی آن لکرز, لیکن بیٹھنا ان دو فریقین. جنید صاحب, اگر سی ایم کے پی کی بات ہو رہی ہے, انہوں نے اب افغانستان سے بات چیت کی بھی بات کی ہے, اس کا کریڈٹ لیا ہے, جی میں تو پہلی بات کرتا تھا. طالبان کے ساتھ بھی بات کرنے کو تیار ہے. امریکہ جس کے بارے میں آپ کہتے رہے ہیں مسلسل, اور ہم سنتے رہے اس تمام مدعے کو کہ اس نے سازش کے ذریعے آپ کی حکومت کو گرایا, اس کے اندر آپ نے لابیسٹ بھی ہائر کیے ہیں, ان کے بندوں کے ساتھ آپ انگیج بھی کر رہے ہیں. تو اگر آپ اتنی لچک ان معاملات پر دکھا سکتے ہیں تو ذرا یہ یلغار والی سیاست کو بھی کم کریں تاکہ سپیس بنے اور ہم آرگومنٹ بہتر طریقے سے ان کے ساتھ کر سکیں. آپ سپیس نہیں دیتے ہیں. غلامی والی سیاست سے نکل آئے نا, کوئی غلامی تو نہیں ہے نا. بالکل, ہم نے جو تھی بائیڈن انتظامیہ پہ آپ بار بار یہ کہتے, ہم پہلے بھی کہتے تھے اور آج بھی کہتے تھے, اور اس کے ہم نہیں, اس کے ساری دنیا کو ہے کہ وہ تھی اس کی کہنے پہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ اور ان پارٹیوں نے گرائی تھی, تو اس میں ہمیں کوئی اس پہ نہیں ہے کوئی. اب ہم آج بھی وہی بات پہ قائم ہے. اور یہاں پر بات ہوئی تو اس طرح خدائی خدمت کار کے 1948 میں جو لوگ شہید ہو گئے تھے, تو وہ بھی میرا خیال ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. کیوں نکلے تھے سیاست تھے؟ ہماری حکومت میں گیلانی صاحب کی پارٹی وہاں سے آئی تھی, یہاں پر ہم نے تو نہ گولیاں چلائی تھی نہ کنٹینر رکھے تھے. ہم جمہوریت حق استعمال کرتے تھے. ایک طرف حکومت کرتی ہے, حکومت کا جس طرح گیلانی صاحب نے کہا بڑا پن حکومت نے دکھانا ہوتا ہے. آج ہمارے یہی ورکر میرے حلقے کے سوات کے چارسدہ کے اسی FIR میں, چلو ہم مان لیتے, یہ کہتے جس طرح وہ بندہ کہتا ہے کہ یار میری گاڑی سے رینجر کے لوگ مرے تھے, FIR ہم پہ کاٹی گئی, ہمارے لوگ بھی شہید ہو گئے, ہم پہ FIR کاٹی گئی. وہی ہمارے ورکر, چلو ہم اس دن ہم نے, چلو ہمارے پاس یہ جو بھی کہتے ہم ماننے کو تیار ہے. وہی ورکر کو 9 مئی کے FIR میں جو ہے وہاں پر لاہور میں گجرانوالہ میں چارج کیا. تو اس طرح کی کیسے ہم فرق میں اگر اسی طرح کی چیز, فرق یہ کہ آپ کا سٹنگ چیف منسٹر وہ اس کو لیڈ کرتا ہے, یہ آپ کا عام ورکر نہیں ہے. آپ اپنی جماعت کے ذریعے احتجاج کروا سکتے ہیں. گیلانی صاحب کی پارٹی جب تھے تو سٹنگ چیف منسٹر وہاں بھی آیا تھا, یہاں پر آیا تھا, ہماری حکومت میں آیا تھا, ڈی چوک تک آیا تھا, وہ بھی سٹنگ چیف منسٹر تھا. اس ٹائم تو ہم نے نہیں کہا تھا کہ آپ چیف منسٹر کیوں آتے. جب پیپل پارٹی نہیں سنے جی, جب کس کے پاس اصلی تھا, اگر اسلحہ ہوتا نا تو وہ پوزیشن الگ ہوتی, وہ الگ ہوتی. بدقسمتی یہ تھی کہ اسلحہ نہیں تھا. مجھے بدقسمتی یہ تھی, پھر اس طرح گولیاں نہیں چلتی. میں کہہ رہا بدقسمتی پھر اس طرح آسانی سے جو ورکر کے ساتھ کچھ تھا نہیں, اس لیے پھر لوگ نہیں گولیاں نہیں کھاتے. اس طرح کی پوزیشن تھی. جب گیلانی صاحب کی حکومت تھی, گیلانی صاحب کا والد صاحب غالباً وزیر اعظم تھے, تو وہاں پر شہباز شریف صاحب بھی نکلے تھے. وہ تو بھی چیف منسٹر تھے اس کے ٹائم, تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ چیف منسٹر کیوں نکلے تھے. تو یہ چیز نہیں ہے اصل میں. نہیں یہاں پر چیف جسٹس نہیں بھائی جان, جب جو
جو ہے چودھری صاحب کو نہیں لے کے جا رہے تھے. نواز شریف صاحب خود آئے تھے. نہیں جملہ آپ کو سنا دیتا ہوں. نواز شریف آپ کے تقریر کر کے ڈسپرس ہونا تو کوئی گناہ نہیں ہے. یہ تو ہمیں اگر آپ قانونی یہاں پر میری بائی نہیں ہوئی کہ سندھ میں نہیں ہوتا, سندھ میں آپ کہاں ہم ایکٹیویٹی کرنے دیتے, آپ وہاں سے آتے ہیں, وہاں پر گرفتاریاں ہوتی, وہاں پر چاپے پڑتے. آج بھی ہمارے ایکس ایم این اے جو آج بھی ہیڈ لائن آپ کو سنا دوں. تو اس میں ایک ہیڈ لائن سنا, لاہور جلسہ آرگنائزرز اور کرسیاں دینے والوں پر مقدمہ ہوگا. یہ عمران خان نہیں کسی پہ نہیں ہوا. تالا چوری کا پرچم اندر تھا, مجھے اندر کیا آج ہمارے ایم پی کو اندر کیا آپ نے. کیا بات کر رہے ہیں, کس طرح کی پائے, اور آپ کے بات کر لیں. بھائی جان آپ نے مجھے جلسہ کرنے پر مجھے اندر کیا. تالا چوری کا پرچہ آج بھی میرے اوپر ہے. جب میں نہیں جاتا ہیڈ لائن لگ جاتی ہے کہ وارنٹ جاری ہو گیا میرے بھائی کو 16 ایم پی کے تحت. ہمارے ہر آپ نے تالا چوری کا پرچہ جو دینا تھا انہوں نے, تالا چوری کا پرچہ 40-45 4 پرچے ہیں, 2 جھوٹے پرچے نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی نے جذباتی ہو کے بات کی, ان بیچاروں کے پاس اختیار کہاں ہے. بات ہوگی, میں بتاتا ہوں, ابھی سے میں بتاتا ہوں. جو لوگ نئے کیبنٹ میں شامل ہوں گے اس کے ذریعے ہوگی. ان لوگوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کس بنیاد سے. یہ تو آپ لوگوں کے لیے, آپ لوگوں کے لیے, آپ لوگ کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹیوں سے بات نہیں کرتے, اس لیے ہم نے جو بیچاروں کے جو 1-2 دن میں شامل ہوں گے, میں خبر دیتا ہوں کہ نہیں شامل ہوں گے. سر ایپ ہے نا دی کمیٹی, اے حقیقت ہے جو بیان کر دیے جنہیں سر لے کے آ سکتے ہیں. یہ رویہ میں آپ کو بتاؤں, انٹیریئر منسٹر آپ کو بنیادی ایشو بتاتا ہوں. 9 مئی کی کنوکشن نظر آ رہی ہے خان صاحب کی, 190 ملین پاؤنڈ کی کنوکشن نظر آ رہی ہے. گلا پکڑنے کی کوشش کی ہے, فیل ہو گیا, پاؤں پڑنا ہے. میں آپ کو مگر اس کے باوجود میں آپ سے پھر سے کہتا ہوں, چونکہ پارلیمنٹ کے اندر یو آر اپوزیشن, وی آر ٹریجری, آپ نے کمیٹی بنائی ہے. آج ہمارے سینئر فرنٹ بینچز نے کہا ہے آپ کمیٹی اسپیکر آفس کو یوز کر کے, جو دونوں کے لیے نیوٹرل جگہ ہے, آپ اپروچ کریں, کمیٹی فارملی اپروچ کریں, ہم کنسیڈر کریں گے, ہم بات چیت کریں گے. مگر حقیقت یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. Not very promising. They want to talk to the establishment via American pressure. The simple بات یہ ہے, جو بات اب کوئی کہہ نہیں رہا, لیکن جو read between the lines and read between the tweets, وہ بات یہی ہے. اسمبلی کے سیشن نہیں, آپ کھول کے بات کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ 2008 سے ان کی باتیں شروع ہوئی تھی. 2008 سے ان کی باتیں شروع ہوئیں. انہوں نے اس ٹائم پر بھی جو ڈی جی ISI تھے پاشا صاحب, وہ PTI بنا رہے تھے. اوپر پارٹی نے کسی اور کو سپورٹ کر رہی تھی, دوسری پارٹی کو. 2013 کا الیکشن آ گیا تو وہ بڑے اور چھوٹے کی بات بنی نہیں, PMLN کی گورنمنٹ بن گئی. 18 میں پھر پراپر بنایا گیا اور یہ ہوا. پھر 18 کے بعد جب گورنمنٹ آئی, پھر انہوں نے جو جنرل صاحب ہے, کیا نام ہے ان کا جو بھی اندر ہوئے ہیں, فیض صاحب, وہ جو فیض صاحب ہیں, یہ بھی وقت آنا تھا. اب وہ فیض صاحب ہیں, مجھے کبھی ویسے ان کا نام بھی نہیں یاد ہوا. وہ جو فیض صاحب ہیں, وہ انہوں نے پہلے ان کو سوچا کہ اب یہ ہمارا وہ گاڈ فادر بنے گا جیسے جنرل پاشا تھا, ٹھیک ہے جی, اور وہ ریپیٹ کر رہے ہیں ہسٹری. اب یہ اندر ہے, ابھی بھی ان کو پتا ہے کہ کس نے بنانا ہے, کس نے. ہم پھر ایک سرکل میں ہیں, یہ مورل ہائی گراؤنڈ لے رہے ہیں نا کہ ہم بندے لے کر آئیں گے, ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم پولیٹیکل فورسز ہیں, آئین یہ وہ. تو یہ ساتھ یہ بات کریں کہ ہاں ہمیں حل چاہیے, تو ہمیں حل گورنمنٹ سے چاہیے, ہمیں پولیٹیکل لوگوں سے چاہیے. تمہارے پاس مینڈیٹ ہے نہیں ہے, اور ہم تمہیں ایکسپوز کرتے ہیں. کال دا بلف, یہ ایکسپوز کریں, دونوں ایک دوسرے کا بلف کال کریں. ٹھیک ہے, دونوں کو بلف کال کرنا چاہیے, لیکن فی الحال تو دونوں ماضی کو ریکال کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے حال مشکل میں پھنسا ہوا ہے. چاروں کا بہت شکریہ. پروگرام ہمارا جاری ہے. پاکستان کے اندر عوام کے دکھ بہت ہیں, لیکن بہت سارے دکھوں میں عوام خود بھی اضافہ کرتی ہے. لوگ ہیومن سمگلرز کی کے ذریعے سمگل ہوتے ہیں, لیکن لوگ اپنی منشا کے ساتھ جاتے ہیں. یونان کے اندر کشتی کے حادثے میں 5 پاکستانی ہلاک ہوئے ہیں. ابھی تک 85 کے قریب لوگ اس میں سوار تھے. اس سے پہلے بھی یہ حادثات ہوتے رہے ہیں. ہم ذرا لیٹسٹ تفصیلات لینے کے لیے بات کریں گے سمیرہ خان سے, جو نمائندہ خصوصی ہیں سما ٹی وی کی, اور محسن خالد, نمائندہ سما ٹی وی گجرانوالہ. محسن فالو کر رہے ہیں اسٹوری کو کہ ہیومن سمگلرز وہاں پر کیسے لوگوں کو بھیجتے ہیں. لیکن فرسٹ آف سمیرہ یہ بتائیے گا کہ ہمارے پاس لیٹسٹ اس ایشو کے اوپر کیا ہے؟
جی بہت شکریہ طارق صاحب. ابھی تک اطلاعات کے مطابق جو ایمبیسڈر وہاں پر عامر آفتاب قریشی ہیں ان سے بات چیت ہو پائی. انہوں نے کچھ میڈیا کو بھی ایڈریس کیا. 5 کے قریب جو ہے اس میں ابھی تک کی اطلاع ہے کہ جہاں بحق ہوئے ہیں لوگ اس کشتی کے کیپسائز ہونے سے وہ ڈوب کر. اور باقی کے حوالے سے بھی ابھی کیونکہ تعداد بتائی نہیں جا سکتی کہ اس کشتی میں کتنے پاکستانی سوار تھے اور ان میں سے ان 5 کی اگر ڈیتھ کنفرم ہے اور باقی کتنے ہیں جن کی ظاہر ہے وہ غوطہ خور وہاں پہ یا جو گریس کوسٹ گارڈ ہیں وہ مل کر ان کی تلاش بھی کر رہے ہیں. مگر 47 کے قریب لوگ بچائے جا چکے ہیں اور ان 47 کے حوالے سے بھی جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں ذرائع کی وہ پاکستان نہیں آنا چاہ رہے واپس, بلکہ انہوں نے وہاں پر سیاسی پناہ کے لیے اسائلم کے لیے درخواستیں دینے کی کوششیں جو ہیں وہ تیز کر دی ہیں. اب ظاہر ہے اس میں سفارت خانہ پابند بالکل نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے وہاں پر سیاسی پناہ کا بندوبست کرے گا. وہ پاکستان لانے کے لیے البتہ تمام سہولیات ان کو فراہم کر سکتے ہیں اور وہ کریں گے بھی. البتہ اس وقت جو ہمارا سفارت خانہ ہے گریس میں, ایمبیسڈر عامر آفتاب قریشی وہ میتیں جو ہیں ان کو پاکستان بھجوانے کے انتظامات میں لگے ہیں اور باقی بھی تمام لوگ 85 میں سے جو رہ گئے ہیں کیونکہ زیادہ تر تعداد اس میں پاکستانیوں کی تھی اور بچوں کی بھی اطلاعات ہیں ان کی ابھی تک ڈیڈ باڈیز کیونکہ ہوپس آر فیڈنگ ود ایوری پاسنگ آور اور ان کے لیے اب میتوں کی تلاش کا کام فی الحال جاری ہے کوسٹ گارڈ کی طرف سے گریس کے. محسن, ابھی سمیرہ نے بات کی کہ وہ لوگ واپس نہیں آنا چاہتے, پولیٹیکل اسائلم انہوں نے لیا ہے. یہاں سے لوگ جاتے ہیں, گجرانوالہ سے بھی کچھ لوگ گئے ہیں, آپ اس کیس کو فالو کر رہے ہیں, ہمیں بتائیے گا کہ آپ کے پاس معلومات کیا ہیں کہ یہ کیسے جاتے ہیں اور اس طرح جاتے ہیں کہ زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہیں اور پھر جب بچ جاتے ہیں تو واپس نہیں آنا چاہتے, اس کی کیا وجہ؟ جی بالکل طلعت صاحب, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت جو بڑا نیٹ ورک ہے انسانی اسمگلنگ کا وہ گجرات, منڈی بہاولدین, گجرانوالہ میں موجود ہے اور یہ سلسلہ جو ہے, یہ کاروبار جو ہے تقریباً 20 سے 25 سالوں سے جاری ہے. یہی وجہ ہے کہ اتنے یہ انہوں نے پنجے گاڑ لی ہیں اس سارے ایریا میں کہ ہائے روز نوجوانوں کو ورگلایا جاتا ہے اور ڈیل کچھ اس طرح سے کی جاتی ہے کہ آج کل کا جو یونان تک کا ریٹ ہے وہ 24 لاکھ روپے ہے اور جو لوگ جن کی ڈیتھ ہوئی ہے, جن نوجوانوں کی, ان کے والدین نے بھی 24 لاکھ روپے میں ڈیل ڈن کی تھی اور ان نوجوانوں کو یہاں سے فیصل آباد ایئرپورٹ کے ذریعے جو ہے مصر بھجوایا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کے بعد یہ لیبیا شفٹ کیے جاتے ہیں اور لیبیا میں اس کے بعد جو سب سے بڑا مرحلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شپ کے ذریعے ان کو یونان جو ہے بھیجا جانا ہوتا ہے اور حادثات بھی اسی سمندر میں پیش آتے ہیں کیونکہ جو انسانی اسمگلرز ہوتے ہیں ان کو لالچ ہوتی ہے کہ ایک شپ میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگ جو ہے ان کو روانہ کیا جا سکے اور اگر 40 لوگوں کے بیٹھنے کی شپ میں جگہ ہے تو 80 سے 85 لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے. اور جو اس واقعہ میں جو حادثہ پیش آیا ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 175 جو لوگ تھے وہ اس میں موجود تھے, جن میں سے 47 کو ریسکیو کیا گیا ہے. 5 کی اب تک موت ہو چکی ہے. ایک جو ہے نوجوان کاموں کی کا ہے, اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. گجرات, اس کے علاوہ منڈی بہاولدین اور پسرور کے نوجوان تھے جو اس میں شامل تھے اور جو نوجوان کچھ بچ کے ہیں جن کو ریسکیو کیا گیا ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم حالات سے تنگ آ کر جو ہے بیرون ملک کے لیے روانہ ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ جو بات کی گئی تھی, جو ڈیل ڈن کی گئی تھی اس کو پورا نہیں کیا گیا. ہمیں کھانا نہیں دیا جاتا رہا, ہمیں فون نہیں دیے جاتے رہے, ایون کہ ہمیں جب ہم نے سہولیات کے بارے میں جو انہوں نے پہلے ہم سے وعدے کیے تو اس کے بارے میں پوچھا تو ہمیں وہاں پہ ایک سیف ہاؤس میں رکھ کے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا. اور جب یہ کشتی ڈوبی ہے اس میں سوار ہونے سے پہلے بھی نوجوانوں نے اپنے خدشات کا جو ہے اظہار کیا تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ کشتی اس قابل نہیں ہے کہ اس میں 175 یا 100 کے قریب لوگ بیٹھ سکے کیونکہ چھوٹی کشتی میں عموماً 30 سے 35 لوگ بیٹھتے ہیں. اس کے علاوہ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کشتی کا واکی ٹاکی کام نہیں کر رہا تھا, جی پی ایس کام نہیں کر رہا تھا, لیکن ان کو جو ہے جانوروں کی طرح جو دوست دیا گیا, اندر جو ہے ڈال دیا گیا کشتی میں اور یہی ہوا کہ کشتی جو ہے ڈوب گئی. بالکل, یہ جو آپ نے محسن بتایا نا, یہ جو آپ نے محسن جو آپ نے بتایا وہ 2023 کا آپ حوالہ دے رہے ہیں. 2023 کے اندر اس کیس کو ہم نے بھی کور کیا. سمیرہ, اگر میں آپ کے پاس آؤں, اسی علاقے میں جس کا محسن نے ذکر کیا اس بیلٹ میں ہم گئے, گجرات میں ایک نیبرہڈ کے اندر, وہاں پر ہم نے اسٹوری کو فالو کیا. اب یہ جو نمبرز بتا رہے ہیں محسن, اور آپ کو بھی میں دیکھ رہا تھا کہ یو ور اپروونگ دوز نمبرز, 25 لاکھ, 30 لاکھ, 45 لاکھ تک دے کر لوگ یہاں سے جاتے ہیں. اب جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حالات خراب ہیں تو ظاہر ہے 45 لاکھ والے کے تو حالات خراب نہیں ہوں گے نا. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو لوگ اللیگلی گئے ہیں ان کو ڈیپورٹیشن کا بھی تو بندوبست کیا جا سکتا ہے, لیکن پولیٹیکل اسائلم کا پروسیس جو ہے انہوں نے شروع کروایا ہے, تو اس میں کیا حکومت وقت انتظار کرے گی کہ جو یونان کی حکومت ہے اس کے اوپر کوئی پالیسی دے یا خود ہی کوئی انیشیٹو لے گی؟
میرا خیال ہے کہ اس میں بہت واضح احکامات ہیں. گریس کی گورنمنٹ جو ہے وہ بہت سخت ہے ان رولز کے اوپر, بلکہ آپ ایریا کو خود بھی ٹریول کر چکے ہیں. وہ ان کی کوسٹ گارڈ, ان کی بارڈر فورس, ان کی جتنی بارڈر پیٹرولنگ فورسز ہوتی ہیں وہ اس چیز کے اندر بہت سختی سے ایسے تمام تر علامات سے نمٹتی ہیں کہ جہاں ان کو خدشہ ہو کہ یہ لوگ یہاں پر آ کر پولیٹیکل اسائلم جو ہے اس کو اپلائی کریں گے. اور خاص طور پہ جب حکومت پاکستان کی جانب سے اگر اس کے اندر کوئی رسد ان کو نہیں دی جاتی تو ظاہر ہے گریس کی حکومت قطعاً اس چیز کے اندر دلچسپی ظاہر نہیں کرے گی. اور یہ صورتحال زیادہ تر رشیا اور یوکرین وار کے بعد ڈیولپ ہوئی ہے کہ اب ان ممالک میں دوسرے ممالک, خاص طور پہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں, وہاں سے چاہے وہ ریفیوجیز ہی کیوں نہ ہوں, ان کی آمد کا سلسلہ بھی روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ تو پھر ایک انلیگل مائیگرنٹ کا, ہیومن ٹریفکنگ کا کیس ہے. 80,000 سے 1 لاکھ تک اینولی پاکستان سے لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ جاتے ہیں, اس طرح کی اٹیمپٹس کرتے ہیں. اور یہ جو سدرن کوسٹ بیلٹ ہے گریس کی, یہاں پر ویسے بھی پیٹرولنگ کا جو پانیوں میں ان کے انٹرنیشنل شیلف واٹرز ہے اس کے اندر ان کی پیٹرولنگ بہت سخت ہوتی ہے. بلکہ میں آپ کو دلچسپ ایک بات بتاؤں جو خوفناک معلومات بھی ہیں کہ جو ان کی کوسٹ گارڈ کی جانب سے معلومات آف دا ریکارڈ دی گئی ہیں مختلف سفارت خانوں کو, یہ صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں کہا گیا بلکہ مختلف ملکوں سے جو اٹیمپٹ کرتے ہیں کہ اکثر ان پانیوں کے اندر کشتیوں کو خود ڈبونے کی بھی کوشش کی جاتی ہے تاکہ کوسٹ گارڈز جب ان کو بچانے آئے تو جو زندہ بچ گئے, ان کی قسمت ہوئی تو وہاں جا کے وہ پولیٹیکل اسائلم لے لیں گے, اور جو دنیا سے جائیں گے ظاہر ہے ان کا تو پھر کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. مگر یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. ابھی ریسنٹلی جب ہم ٹریول کر رہے تھے چائنا سے کنیکٹنگ فلائٹ کے لیے, ہمیں بینکاک رکنا پڑا. وہاں بھی پاکستانی ایک نوجوان ہمیں ملا جو نارووال کا تھا. وہ 8 لاکھ پہلی قسط کے طور پر دے کر کمبوڈیا کے لیے اس نے ٹریول کیا, اور وہاں جا کر اس کو ایک لڑکی بن کر اس کو چیٹ کرنے کے لیے کہا گیا اسکیمر سے, اور $2,000 میں اس کو وہاں پہ ایک ٹیکسی ڈرائیور نے فردر آگے بیچا. تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کے اندر لاسٹ ایئر بھی اکتوبر 23 غالباً یہ واقعہ دوبارہ اسی واٹر بیلٹ میں ہوا تھا گریس کے. بہت شور اٹھا, مگر آج وہی آپریٹرز جو ہیں وہ دوبارہ سے کام کر رہے ہیں. اور یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ڈارک ویب کے ساتھ سرپرستی میں مافیا کے ساتھ لنکڈ ہے یہ پاکستان کے اندر نیٹ ورک. تو آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم ٹو ٹیک سم ایکشن. اگر پرائم منسٹر نے بھی ابھی اعلان کیا ہے تو FIA اور تمام تر سرکردہ اداروں کو اس کے اوپر بہت سختی سے کام کرنا پڑے گا. بالکل کوئکلی آخر میں محسن, یہ جو اب مقدمہ ہوگا اس کی تحقیق ہوگی, کچھ لوگ پچھلی مرتبہ پکڑے گئے, آپ کی کیا امید ہے یا کیا شنید ہے کہ اس کے اوپر واقعتاً جو حقیقی نیٹ ورک ہے جس کا سمیرا نے ذکر کیا اس کو توڑنے کا بندوبست کیا جائے گا؟ بالکل طلعت صاحب, یہ نیٹ ورک بہت زیادہ مضبوط ہے, اور اگر بات کی جائے تو یہ نیٹ ورک جو ہے ان کے کچھ لوگ تو پاکستان میں ہیں اور کچھ لوگ ان کے جو ہے جو ان کے ماسٹر مائنڈس ہیں وہ ہوتے ہیں بیسیکلی ایران میں. اور عام طور پہ ہوتا یہ بھی ہے کہ جب یہاں سے لوگوں کو لے کے جایا جاتا ہے تو ایران میں جا کے ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے, پھر ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں, ان کو تشدد کا نشانہ بنا کے جو ہے وہ گھر والوں سے تاوان بھی مانگا جاتا ہے. اور اگر بات کی جائے FIA کی تو ہمیشہ جو ہے جب بڑا واقعہ ہوتا ہے تو مقدمات درج کیے جاتے ہیں, کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے, لیکن اس کے بعد وہی لوگ رہا ہوتے ہیں, وہی لوگ جو ہے کاروبار کرتے ہیں. اور اگر بات کی جائے گجرانوالہ ڈویژن کی, خاص طور پہ گجرات منڈی بہاول کی, تو یہاں پہ تو لوگ فیملیز جو ہے اس انسانی اسمگلنگ کے جو کاروبار میں ہے وہ ملوث ہے, اور ان کے گھر کا کوئی ایک فرد جو ہے وہ بیرون ملک بیٹھا ہے, ایک یہاں پہ ہے, یہاں پہ ڈیل ڈن کی جاتی ہے, سرعام کام ہوتا ہے. اور لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں FIA سے کوئی امید نہیں ہے, کیونکہ FIA کی جانب سے جب بھی کارروائی کی جاتی ہے, فرضی کارروائی کی جاتی ہے, وہ وقتی طور پہ کارروائی کی جاتی ہے, لیکن ابھی تک ہم نے بالکل یہ نہیں دیکھا کہ کچھ نیٹ ورک کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکے, جو ریڈ بک کے انسانی اسمگلرز ہیں ان کو پکڑا جا سکے, یا وہ لوگ جو نامزد اس میں جو ہے اشتہاری ملزمان ہیں انسانی اسمگلرز کے خلاف جو مؤثر کارروائی جو ہے وہ نظر میں نہیں آتی. تو ہم اس بار بھی جو ہے ایک مقدمہ, جو پہلا مقدمہ ہے FIA گجرانوالہ نے درج کر لیا ہے. جو جاں بحق ہونے والا نوجوان ہے سفیان, اس کی والد کے بیان کی بنا پر FIA نے اپنی مدیریت میں یہ مقدمہ درج کیا ہے, اور ابھی تک ملزمان جو ہے کوئی بھی گرفتار نہیں ہو سکی. اس پہلے مقدمے میں بھی 6 لوگ جو ہے وہ نامزد کیے گئے, لیکن ابھی تک کوئی بھی گرفتاری جو ہے عمل میں نہیں لائی. سب کو سب کچھ پتا ہے, اگر نہیں پتا تو ہمارے اداروں کو نہیں پتا, اگر نہیں پتا تو ان خاندانوں کو نہیں پتا جن کے سامنے یہ ٹریجڈیز ہوتی ہیں, اور اپنے ہاتھ سے اپنی جیب میں سے لاکھوں روپے دے کر اپنے گھر کے بندوں کو موت کے منہ میں جھونک دیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ حالات خراب ہیں. اگر آپ لاکھوں روپے دے سکتے ہیں تو ان کی جان کی تحفظ اور ان کے رزق کا بندوبست پاکستان کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ واقعات ہوتے رہیں گے جب تک یہ نیٹ ورک نہ پکڑا جائے. دیکھتے ہیں اس مرتبہ کیا ہوتا ہے. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.